جی، ہم نے تختی نمبر 11 کا سبق پڑھا اور پھر اس کا روام بھی پڑھ لیا۔ اب اس سے متعلقہ چند باتیں ہیں وہ سمجھ لیں۔ جیسا کہ روزانہ پہلی تختی سے بات چل رہی ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ پچھلے جو اسباق ہیں، جو کچھ ہم نے پڑھا، اس کو ہر لمحہ اب اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب تک ان ساری باتوں کو ذہن میں نہیں رکھیں گے، آگے پڑھنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہی سارے اسباق چل رہے ہیں، انہی کا اجرا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ تختی نمبر 1 میں ہم نے حروف تہجی کو پڑھا۔ جب تک حروف تہجی کی اچھی طرح پہچان نہیں ہوگی، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، جب تک یہ نہیں سمجھیں گے تب تک آگے پڑھنا مشکل ہے۔ تو حروف تہجی کی پہچان اچھی طرح کریں۔ اس کے بعد ہم نے حرکات کو سمجھا، زبر، زیر، پیش۔ آپ ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ زبر ایسی ہوتی ہے، زیر ایسی ہوتی ہے، پیش ایسی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو پڑھا، یعنی تنوین کو ہم نے سمجھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کھڑی حرکات کو سمجھا، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس کو کی پہچان کیا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو 2 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد حروف مدہ کو سمجھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، ان کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے، ان کو بھی 2 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے حروف لین کو سمجھا کہ حروف لین 2 ہیں، ان کو نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے جزم کو پڑھا۔ تو اس تختی میں اصل تو جزم کی مشق ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پچھلی ساری تختیوں میں جو قواعد ہم نے پڑھے ان کی بھی مشق ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ وہی حروف ہیں جو حروف تہجی میں ہم نے پڑھے، تختی نمبر 1 میں پڑھے۔ یہ وہی حرکات ہیں جو ہم نے تختی نمبر 4 میں پڑھیں۔ یہ وہی تنوین بھی اس میں آ رہی ہے جو تختی نمبر 5 میں ہم نے پڑھی۔ اور پھر اس میں دیکھیں گے آپ کہ کہیں کہیں کھڑی حرکات بھی آ رہی ہوں گی، تو یہ وہی ہیں جو تختی نمبر 7 میں ہم نے پڑھیں۔ پھر حروف مدہ بھی بیچ بیچ میں آ جاتے ہیں اور حروف لین بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری تختیوں کی مشق ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے جو کچھ بھی پڑھا ان ساری باتوں کو ہر لمحہ ذہن میں رکھیں، تبھی ہم حروف سے الفاظ تیار کر سکیں گے، تبھی ہم نورانی قاعدہ پڑھ کر کے تو قرآن شریف کی تلاوت کرنے پہ قادر ہو سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نون، یہ جو سکون والی تختی ہے نا، اس میں نون کے اوپر جزم ہو تو اسے نون ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نون ساکن۔ تو اس کے بھی قواعد ہیں۔ قواعد اگر آپ نے سمجھنے ہیں تو جو پہلے نورانی قاعدہ پڑھایا گیا ہے، آپ اس میں اچھی طرح اس کے قواعد کو سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی صرف مختصراً بات سمجھیں کہ آتا، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اخفا کہتے ہیں نون کی آواز ناک میں چھپانے کو، ٹھیک ہے۔ تو آتا یعنی اخفا ادا کرتے وقت جو نون کا مخرج ہے، یعنی زبان اوپر تالو سے لگ رہی ہوتی ہے نا، تو اخفا میں زبان اوپر تالو سے ٹچ نہ ہو، آتا، ٹھیک ہے۔ اہدی، بعد، بط، یہ ہم نے جو قلقلے کے بارے میں پڑھا تھا، تو کہ وہ جو اوپر جزم ہو نا، ساکن ہو، تو پھر اس کو ہلا کے ادا کرتے ہیں، بط، بط، بطش، سعی، کنت، یہ بھی اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لست، امرن، ایسے نہیں پڑھنا، میم ساکن جو ہے اس کی آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا، اس پہ دیر نہیں لگانی، امرن، امرن۔ نون ساکن کے بھی قواعد ہیں اور میم ساکن کے بھی قواعد ہیں۔ اگر آپ نے سمجھنے ہیں تو پہلے جو قاعدہ پڑھایا گیا ہے اس میں مفصلاً پڑھایا گیا ہے
کہ نون ساکن کے 4 قواعد ہیں اور میم ساکن کے 3 قواعد ہیں. آپ ان کو سمجھ لیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں میم ساکن میں کب آواز ناک میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بردن را کو پر ادا کرنا ہے، اور دال پہ اگر وقف کرنا ہے تو اس کو الف مدہ سے بدل دینا ہے، بردا. اسی طرح جمع حبل. اصل تو ہم نے یہی سمجھنا ہے نا کہ جو حروف قلقلہ ہیں، جیسے بطشا میں طا کو ہم نے ہلا کے پڑھا، اسی طرح حبل میں با کو ہلا کے ادا کریں گے، یعنی با ساکن ہے، اس پہ قلقلہ ہوگا. خسرن خا پر ادا کریں. خلقن خا بھی موٹا پڑا جائے گا، قاف بھی موٹا پڑا جائے گا، اور درمیان میں لام باریک ہے. یہ بہت خیال کرنا ہے کہ پورے ہر لفظ کو موٹا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. جو باریک ہے اس کو باریک ادا کریں، جو پر ہے اس کو پر ادا کریں. خلقن، اور اگر وقت کریں گے خلقا سبحا سبقا. ٹھیک ہے. با ساکن ہے، سبحن سبقن، قلقلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. شأنن حمزہ کے اوپر، یعنی الف جو ہے نا اس کے اوپر جب جزم ہو تو یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. تو حمزہ ساکنہ جو ہوتا ہے، یعنی جس حمزہ کے جس الف کے اوپر جزم ہوتی ہے وہ حمزہ ساکنہ ہوتا ہے اور اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. شأنن. تو یہ بات بھی ہم نے جزم والی تختی میں ہی سمجھنی ہے نا، کہ ویسے تو یہ الف ہے، دکھنے میں الف ہے، لیکن اس کے اوپر جب جزم آ گئی تو یہ کیا ہو گیا؟ حمزہ. صبحن، اس میں بھی با قلقلے والا ہے. وبحن عبدن، یہ با کو سمجھایا جا رہا ہے کہ با کے اوپر جب جزم ہو تو ہم اس پہ قلقلہ کریں گے، یعنی اس کو ہلا کے جنبش دے کر کے ادا کریں گے. ٹھیک ہے. لباسن، وقف کریں گے تو لباسا. لبا میں الف مدہ ہے، تو یہ پچھلی ساری تختیوں کی گویا کہ مشق ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عدنن، عد دال پہ بھی قلقلہ ہو رہا ہے. بطشا میں طا کی مثال تھی، حبلن میں با کی، اور عدنن میں دال کی. یہ حروف قلقلہ ہیں. عد ہلا کے ادا کریں گے. ٹھیک ہے. عشرن عصفن، وقف کریں گے تو عشر عصف. غرقن، اس میں غین بھی پر، را بھی پر، قاف بھی پر ادا. یہ پورا تینوں حروف جو ہیں وہ موٹے حروف ہیں. ٹھیک ہے. غلبن، وقف کریں گے تو غلبا. اسی طرح یہ باقی سب وہی ہیں، قواعد اس میں پائے جا رہے ہیں. بس یہاں زیادہ تر جو ہے وہ حروف قلقلہ کو سمجھنا تھا، کیونکہ ہم جزم والے حرف کی مشق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ ہمارے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.